زرعی ادویات اور کھادوں کے بیجا استعمال کی وجہ سے دنیا میں اس وقت پیدا ہونے والی خوراک میں نہ صرف 60% توانائی کم ہو چکی ہے بلکہ وہ زیادہ زہریلی اور عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف ملک کے ممتاز ماہر زراعت اور پاکستان میں قدرتی نظام کاشتکاری PQNK کے بانی آصف شریف نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں نے طویل اشتہار بازی کے ذریعے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ کھاد اور ادویات کے بغیر فصلیں ممکن ہی نہیں ہیں۔ اس سوچ نے ہم سے خود سوچنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے ہر زرعی ملک میں مشینری اور بیج تک بھی انہی غیر ملکی کمپنیوں کا بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بیمار اور اپنے جانوروں کو بانجھ ہونے سے بچانے کے لیے قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف واپس پلٹیں اور غیر ضروری اخراجات کو کم کرتے ہوئے اس سے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے توانائی سے بھرپور غذا پیدا کریں۔ آصف شریف کا کہنا ہے کہ مسئلہ اب صرف خوراک پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ اسے ہر شخص کی قوت خرید میں رکھنا بھی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا قدرتی نظام کاشتکاری کی طرف واپس پلٹے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کھادوں اور ادویات کے بغیر فصلیں پیدا کرے اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں بلکہ دنیا میں ہزاروں لوگ اس طریقے کاشت کو اپنا کر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آصف شریف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کئی دہائی قبل ایک سادہ سوال کے ذریعے دنیا کو چاول کاشت کرنے کے موجودہ طریقے کو بدلنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا چاول کا پودا اپنی جڑوں کے علاوہ بھی کہیں سے پانی لیتا ہے؟ اگر وہ بھی دوسرے پودوں کی طرح صرف اپنی جڑ سے ہی پانی لیتا ہے تو پھر چاول کی فصل میں اتنا پانی کیوں کھڑا رکھ کر اسے مسلسل ضائع کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر 20 فٹ پر میسر میٹھا پانی نہ صرف 200 فٹ نیچے چلا گیا بلکہ اس نے ہماری زمین کے ایک بڑے حصے کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔